بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظائف کی دنیا، روحانیت کی دنیا بڑی عجیب ہے۔ اس کے جاننے والے واقعی دنیا میں کم ہیں۔ جھوٹے عملیات، من گڑت وظائف، مبہم الفاظ و کلمات پہ مشتمل جنتر منتر، یہ چیزیں تو دنیا میں بہت ساری ہے، مگر جو حقیقی روحانیت ہے، جو حقیقی وظائف ہے، جو سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پہ مشتمل کلمات ہے، لوگ یا تو سکھاتے نہیں، یا کسی کو علم نہیں ہے، یا جن کو علم ہے وہ بخل سے کام لیتے ہیں، تو اس لیے لوگ جو ہے غلط چیزوں میں پڑ گئے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، وہ منتر، جادو اور شیطانی عملیات میں پڑ گیا، تو کافر اگر ہے تو اس کا تو ایمان ہے ہی نہیں سرے سے، مگر دنیا کے لیے شر و فساد کا ذریعہ تو بن گیا۔ اور اگر ایک مسلمان اس طرح کی چیزوں میں پڑ گیا تو دنیا آخرت بھی برباد ہو گیا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹا، اور لوگوں کے لیے شر و فساد کا سبب بن گیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو روحانیت سے واقف علماء اور مشائخ ہیں، لوگوں کو اسرار اور رموز سے آشنا کریں، لوگوں کو بتائیں، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ محنت لوگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو 2 نمبر چیزیں کیوں پڑھیں؟ آخرت کی بربادی کی چیزیں کیوں پڑھیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ صحیح اعمال کی طرف ان کی رہنمائی ہو جائے۔ آج کا جو عمل ہے میرے پاس، یہ ہے مشائخ کی ترتیبات میں سے ہے، وظائف میں سے ہے، عاملین کاملین کا عمل ہے، کیوں نہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں اور اس کو پڑھیں۔ وظیفہ میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ یہ ایسا مبارک عمل ہے، ایسا مبارک وظیفہ ہے کہ شادی میں رکاوٹ ہو، رشتے میں رکاوٹ ہو، اولاد پیدا ہونے میں رکاوٹ ہو، اس طرح کاروبار میں رکاوٹ ہو، یعنی زندگی کے جس موڑ پر بھی آپ کو رکاوٹ کا سامنا ہو، پریشانیاں ہیں، بندش ہے، تو آئیے یہ عمل کر لیں، اپنے رب سے مانگیں۔ ہمارے مشائخ کی ترتیب پہ یہ عمل کریں، آپ اس مبارک وظیفے کے عامل بن جائیں، خود بھی مستجاب الدعوات بن کر اپنی دعاؤں کی برکت سے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کریں، اور دوسروں کے لیے بھی آپ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے۔ یہ بہت مبارک عمل ہے، ایک پرتاثیر وظیفہ ہے، اس کا اثر کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یا کریم یا ذی الجلال والاکرام، یا کریم یا ذی الجلال والاکرام، اگر آپ کو عزت چاہیے، اگر آپ کو شہرت چاہیے، اگر آپ کو مال اور غنا اور استغنا ظاہری باطنی چاہیے، اگر آپ کو روحانی ترقی چاہیے، اگر آپ کو شوق ہے موکلین کی زیارت کا، اگر آپ کو شوق ہے کہ جو اس مبارک کے پاک موکلین ہیں، مبارک موکلین ہیں، ان کی جاگتی ہوئی سوتی ہوئی زیارت کرنا، تو آئیے اس عمل کو شروع کریں۔ یا کریم یا ذی الجلال والاکرام، اس عمل کا طریقہ یہ ہے، یا کریم یا ذی الجلال والاکرام، کہ کسی پاک و صاف کمرے میں، جس میں آپ کی مصلی کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، اس میں آپ مدم لائٹ جلا کے یا چراغ جلا کے آپ بیٹھ جائیں، خوشبو لگائیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کریں، اور یا کریم یا ذی الجلال والاکرام 3125 مرتبہ توجہ کے ساتھ، جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنی اس عمل میں تاثیر آئے گی، تو توجہ کے ساتھ یا کریم یا ذی الجلال والاکرام یہ 3125 مرتبہ شروع کریں۔ شروع میں 11 مرتبہ درود پاک، آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک۔ یہ ایسا عمل ہے کہ چند راتیں پڑھنے کے بعد آپ اپنے کمرے میں روحانی مخلوق کا مشاہدہ کریں گے، اس کے موکلین کا مشاہدہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کسی چیز پہ توجہ نہیں دینی، آپ نے اپنے وظیفے پہ توجہ دینی ہے۔ کوئی اگر آپ سے ہم کلام ہونا چاہے، آپ کسی سے کوئی بات نہ کرے، یہ وظیفہ
کوئی نقصان والا وظیفہ نہیں ہے، یہ عمل اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ آپ کے لیے ڈر اور خوف اور نقصان، نہ گھر والوں کے لیے، نہ بچوں کے لیے۔ یہ اس کی روحانیت ہے، یہ اس کی روحانی طاقت ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ یا کریم و یا ذی الجلال والاکرام، توجہ کے ساتھ پڑھیں، کسی سے ہم کلام ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ جب وظیفہ ختم ہوگا 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے حصار سے نکل آئے، آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اس طرح روزانہ 40 رات مسلسل وحدت زمان اور مکان کے ساتھ اس عمل کو پورا کریں۔ عمل کے دوران برکات شروع ہو جائے گی، عمل کے دوران فتوحات شروع ہو جائے گی، مخلوق مسخر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل کے بعد بھی بعض موکلین خود عامل کی تقوی کی برکت سے، اس عمل کی اثر کی برکت سے، نورانیت کی برکت سے خود عامل سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی خدمت میں قبول کیجیے۔ آپ موکلین کی نیت نہ کریں، آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں، اس اسم کی انوارات اور برکات اور فیوزات حاصل کرنے کی نیت کریں، پھر جو اللہ کی طرف سے ملا اس پہ شکر ادا کریں۔ اس عمل کے لیے اجازت بھی لیجیے۔ اس عمل کا پرہیز یہ ہے کہ عمل کے دوران گوشت سے پرہیز کرے، کچا لہسن، کچا پیاز اس کے کھانے سے، اور جو بھی بدبودار چیزیں ہیں ان چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرے۔ کوشش کرے ہمیشہ باوضو رہنے کی، بہت برکت ہے اس عمل کی۔ میں دعوت دیتا ہوں ان حضرات کو جو وظائف اور عملیات کی دنیا میں ناکام ہو چکے ہیں اور سالوں کی محنت کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، آئیے اس عمل کو کریں۔